جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید. بات یہ کریں گے انویسٹیگیشن تفتیش ایک فن ہے، ایک سائنس ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے. اس کے اندر لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے. اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لوگ بڑی بڑی محنت کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنے نام پیدا کرتے ہیں. انویسٹیگیشن میں دنیا میں انویسٹیگیشن کے بہت سارے طریقے ہیں اور جو طریقے ہیں لوگ پھر آپس میں شیئر کرتے ہیں. کسی کی کوئی بات کامیاب ہے، کسی کی کوئی بات کامیاب ہے، وہ آپس میں پھر شیئر کرتے ہیں. دوستوں ہمارے ملک میں بھی بہت مواقع آتے ہیں انویسٹیگیشن کے. کئی دفعہ انویسٹیگیشن صحیح ہوتی ہے، کئی دفعہ غلط بھی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر غلط ہوتی ہے. لیکن جب کبھی اچھی انویسٹیگیشن صحیح سیدھے راستے پہ ہو تو خوشی بڑی ہوتی ہے. جب بات کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، انویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دماغ کے اندر کوئی کیپسول نہیں گھسیٹ دیتے، کوئی انجیکشن نہیں گھسیٹ دیتے. ہاں، جو بیکورڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، ہمارا کنٹری ہے، دوسرے ہیں، وہاں پہ ایک انویسٹیگیشن جو ہے نا اس کا طریقہ کار 3rd ڈگری بھی ہے. پر بندہ چکیا لمحہ پایا 5 فٹ کیتا رولے پھیرتے، منجی لاتی، ڈانگ لاتی ہے، کرتا وہ کرتا انویسٹیگیشن کر لی. اتنا سوکھا طریقہ نا آرام چلتا ہے. لیکن جو مہذب کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ طریقے نہیں چلتے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بندے سے کوشچنس کیے جاتے ہیں. ان کوشچنس کے اندر وہ بندہ جب بات کرتا ہے تو ایک سوال کے جواب میں ایک بات کہتا ہے، اسی کے دوسری قسم کے سوال میں پھر سوال پوچھتے ہیں، پھر وہ اور بات کرتا ہے. وہ تضاد نکلتے ہیں، تضاد میں سے بندہ پکڑا جاتا ہے. کئی دفعہ بندے کو پکڑتے نہیں پہلے، اس سے کوشچنس پوچھی جاتے ہیں. بہت سارے کوشچن پوچھ کے پھر اس کو بٹھا لیتے ہیں. ہاں جی آ جاؤ بچوں، اب دوسری طرح چل پڑی ہے. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں ہمارے ملک میں گھسے ہوئے ہیں اندر، ان کی انویسٹیگیشن کرنے کی کسی کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، کوشش نہیں کرنی پڑی. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کرنی پڑی کہ وہ چپ ہی نہیں کرتا، ہر وقت بولتا رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں منہ کو بواسیر ہوئی ہے. انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ابھی آپ دیکھیں کہ 1.25 سال ہو گیا اس کی حکومت چھنے ہوئے. اس 1.25 سال میں اس نے کتنے اپنے وہ سارے پینتڑے بدلے ہیں، گانات بدلے ہیں، ہر چیز بدل کے خود پھنستا بڑی دور چلا گیا ہے. اب کچھ دوست اس کے جو پیروکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو اگر یہ پکڑ سکتے تو یہ پکڑا گیا ہوتا. اب تک خان کو نہیں پکڑ سکتے، وہ اس طرح بھی سوچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ لوگ سہم گئے تھے، چپ کر گئے تھے. اب وہ ان میں دوبارہ انرجی آنی شروع ہو گئی. اب وہ بھی اپنے قائد کی طرف بولنا شروع ہو گئے. اور قائد کی طرف بولتے وہ شور شرابہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. شور شرابہ کے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کی انرجی یہی ہے کہ گالی گلوچ، بس کسی سوال کا جواب نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، گالی گلوچ. اب ان کا جو بھگوان ہے اس کے جو ان سے بات کریں کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ جو سائفر آیا تھا، سائفر کی بات کرنے چلے. سائفر آیا تھا جناب میری حکومت کے خلاف. سائفر جو ہوتا ہے نا وہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں حکومت ٹو حکومت ہوتی ہے، حکومت سے حکومت تک ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ پرائم منسٹر تھا اس وقت، یعنی یہ حکومت تھا. باہر کی حکومت نے اس کو سائفر بھیجا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹا دو. عمران خان کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو ہٹا دو. اب اندازہ کریں آپ اس کے کل کا باتیں جمع ہو رہی ہیں، چلتی رہیں گی. پھر آیا پھر یہ اس بات پہ آ گیا کہ جی میری تو حکومت باجوے نے کرائی ہے. چلو سائفر آپ کو ہے، حکومت باجوے نے کرائی ہے، کوئی میچ نہیں ہو رہا. پھر جی نقوی نے کرائی ہے. سائفر آپ کو ہے، اس وقت نقوی کی حکومت نہیں تھی، اس کی آپ نگران حکومت آئی ہے، کئی بات نہیں میچ ہو رہی. اب ذرا غور تو کر کے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ. اب جا کے وہ سائفر کے اوپر کہہ رہا ہے جی وہ جو اس کے پرنسپل سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ جی میرے سامنے کہے گا. ماما سوچو کہ کبھی کوئی مجرم یہ بات کہہ سکتا ہے؟ انویسٹیگیشن لگی ہے، کورٹ سے کیس لگے ہوئے ہیں، پہلے تو جانا نہیں، اپیلوں کے پیچھے چھپنا ہے، پھر وہ سٹیوں کے پیچھے چھپنا ہے، سٹیز کے پیچھے چھپنا ہے اور ضمانتوں کے پیچھے چھپنا ہے. کورٹس میں جانا ہے تو وہاں پہ جا کے اپنی صفائی نہیں دینی. دوسروں کو کہتا ہے رسیدیں نکالو، خود رسیدیں نہیں نکال رہا.
اب سائفر کے لیے جو آیا ہے بیان، تو سب سے پہلے اس نے کہا جی وہ میرے سامنے کہے گا تو پھر اس کے حوالے کہتے ہیں جو وہ تو ارسٹ ہوا ہے، ارسٹ بندے کا بیان کیا بیان ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا جو 64 کا بیان ہوتا ہے نا، وہ بندہ آزاد ہوتا ہے، مجسٹریٹ اکیلا ہوتا ہے، اور ہر قسم کا دباؤ پریشر سے پاک ہو کے بندہ بیان دیتا ہے. اس کا جواب بھی ان کو آج مل گیا ہے. آج کیا ہوا ہے، وہی جو اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا وہ بغیر سیکورٹی بغیر کسی رشتے دار کے اپنی گاڑی میں اکیلا گیا ہے. کہاں پہ؟ نیب کے آفس. کیوں گیا؟ وہ اس کے سارے ایویڈنس ساتھ لے گیا، جو 190 ملین والا اس کے بھی سارے ثبوت لے گیا، ہر چیز وہ ساتھ لے گیا. اب بولے، اب بتائیں کہ کس کا پریشر ہے؟ ریسٹ کر کے تو نہیں اسے لیا گیا بیان. اب دوسرے بندے جو اس کے غائب ہے، جو کہہ رہے ہیں منتیں کر رہے جو ہمیں وہ وعدہ معاف ہوا بنائیں. وعدہ معاف ہوا بنا لیں گے سب کو باری باری، لیکن یہ ایسے سے وہ لاجکس دے رہا ہے جو لاجکس کے اندر جب اپنا لاجک دیتا ہے اس کے اندر خود ہی گر جاتا ہے. لیکن یوتھیو ایک بات میری یاد رکھنا، آج کل اس لیے گالی نکال رہے ہو کہ تم سمی تو یہ اس نے ریسٹ نہیں ہونا. آپ غور کیوں نہیں کرتے پچھلے کتنے سالوں سے یہ کہتا ہے یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو جو بھی کہتا ہے اس کو الٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کو کوئی بات آپ کے سامنے ہے اور تمہیں اعتماد لاؤ، میں تو خود دعا کر رہا ہوں، فلانا کرو میں تو خود دعا کر رہا ہوں، ابھی کہہ رہا فوجی ڈالتے میں تو خود دعا کر رہا ہوں. ہر جگہ سے مار پڑتی ہے تو انشاءاللہ پڑتی رہے گی. باقی آپ جو اچھل رہے ہو، اگر اس کو چیرا دے کے چھوڑا ہوا تھا نا تو آپ کو بھی چیرا دے کے چھوڑا ہوا ہے. آپ بھی گند نکالو پورا باہر. معافی کسی کو نہیں، آپ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں. معافی والا دور گیا. وہ یاد رکھیے گا. سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.